حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہی ہے، یعنی پہلے سے بالکل محرومی ہے، وہی شخص اس رات میں، اس رمضان المبارک میں محروم رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے، پھر بھی شیطانی حرکت کرتا ہے تو وہ شیطان سے بڑھ کر شیطان ہے۔ حقیقت میں اس کی محرومی یہ کہ ایک تعیل یہ ہے کہ جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے، رعایا سے ملازم چند کوڑیوں کے خاطر رات بھر جاگتے ہیں، دنیا کی چند کوڑیوں کے واسطے رات بھر جاگتے ہیں۔ اگر 80 برس کی عبادت کے خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا وہ دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہوئی نہیں، اگر ذرا سا چسکا پڑ جاوے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگ جا سکتی ہے۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر تو کیا کوئی بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کے آپ کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں درہم کر جاتے تھے کہ انہی کے نام لیے ہوئے امتی محمدیہ کہلاتے ہیں ہم، اگر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان انوار کے قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے، یعنی ہمارے پیغمبر، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس نعمتوں کا قدر کر کے دکھا کے چلے گئے۔ اس امت کی کام ہمارے کاندھوں میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص کون کر سکتا ہے اور کسی سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہریں پہاڑ سے کھودنے بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کو جوتیاں سیدھی کے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے، یعنی پہاڑ کو توڑ کر بھی دودھ کھودنا بھی نصیب ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کہ کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ علم سیکھنا کسی استاد کے بعد سیکھنے سے علم بھی حاصل ہوتی ہے، مطلب علم کو سیکھنے کے لیے استاد کی بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے استاد کون ہے؟ ماں ہے، اس بات کو جاننا چاہیے۔ تمنا داردول کی ہے تو کرب خدمت فقیر ہوں کی، نہیں ملتا گو ہر بادشاہوں کی خزانہ میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ کیا بولتے ہیں؟ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتی یہ گوہرہ بادشاہوں کے خزانے میں۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کی اس اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے، رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح حیا میں ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریقہ تو طرح یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے، یا اللہ، آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی، سو
दबन अजीज रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान में मगरिब इशा के दरमियान थोड़ी देर सोते और बस साहिदीन अलूसीदी से रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लक मनकुल है कि 50 बरस तक इशा की वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी। सलबनी रशीम रहमतुल्लाह अलैह रात भर नमाज़ पढ़ते और सुबह को ये दुआ करते कि या अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि जन्नत का मांगूँ, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जन्नत मांगूँ, सिर्फ उतनी दरख्वास्त है कि आग से बचा दीजिए, सिर्फ उतनी दरख्वास्त है कि आग से बचा लीजिए, आपकी रहमत के साया हमें अता फरमाइए, आमीन। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम रमज़ान तो हर 3 रात में ये ख़त्म फरमाते, मगर अशर आखिर में हर रात में एक कुरान शरीफ ख़त्म करते। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की 40 साल तक इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ना उतना मशहूर और मारफ है कि इसे इनकार तारीख की आयदात को हटाता है। जब इनसे पूछा गया कि आपको ये क़ुव्वत किसी तरह हासिल हुई तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नामों के तुफ़ैल एक मखसूस तरीक़ा पर दुआ की थी। सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर सोते और फरमाते कि हदीस में कैलुल का इरशाद गोया दोपहर के सोने में भी इत्तबा की सुन्नत का इरादा होता, यानी दोपहर को जोहर के नमाज के बाद में असर की नमाज के बीच में सोने के बारे में लिखा गया है। रोज़ेदार जोहर के बाद में असर की नमाज के बीच में वो सो सकता है, उसको कैलुल कहते, यानी सोने का, ठीक है। कुरान शरीफ पढ़ते हुए उतना रोते कि पड़ोसियों को तरस आने लगता था कि एक मर्तबा सारी रात इस आयत को पढ़ते और रोते गुजार देते। बलिसा तो मुइलुहुम सूरा कमर के रुकू 2 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्ने आदम रहमतुल्लाह अलैह के रमज़ान मुबारक में ना तो दिन को सोते ना रात को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान मुबारक में दिन रात की नमाज में 60 कुरान शरीफ ख़त्म करते और इनके अलावा सैकड़ों औकात है जिन्होंने दुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून पर अमल करके बतला दिया, करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये सूरह रहमान की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने क्या क्या कुरान करीम का आयत है, अल्लाह ताला ने जिन्न और इंसान को सिर्फ इस वास्ते पैदा फरमा दिया कि वो अल्लाह की इबादत करे, अमल करके बतला दिया कि करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये सलफ़ के वाक़ात है, आप भी करने वाले मौजूद है। इस दर्जा के मज़ाहदा ना सही मगर अपने ज़माने के माफिक अपनी ताकत व कुदरत के माफिक नमूना सलफ़ आप भी मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा अक़दा कराने वाले इस दौर फसाद में भी मौजूद है। ना राहत व आराम अनहमा की इबादत से मना होता है, ना दुनिया मशागिल सिद्ध राह होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू का इरशाद है कि इस आमन आदम उसे इब्ने आदम तो मेरी इबादत के लिए फ़ारग हो जा। अल्लाह ताला क्या फरमाए, इब्ने आदम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद क़यामत तक हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है, इसलिए हम सब इनमें शामिल आ जाते, समझना चाहिए, ठीक है। ऐ इब्ने आदम तू मेरे इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, दुनिया के कामों को छोड़कर अल्लाह की इबादत में तुम फ़ारिग हो जा, दुनिया को पीठ के पीछे फेंक दे, बीवी बच्चे दून दियाँ घर बार परिवार सबको, तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर में कदम मुबारक रख, तेरे सीने को गुनाहों से भर दूंगा। अल्लाह ताला कहते हैं हमारा सीने को बिल्कुल ये पाक साफ कर देंगे और पूरा अल्लाह की इबादत से भर देंगे। समझ में आ गया? तो अल्लाह के वास्ते तेरे काम को फरागत करके तो अल्लाह के वास्ते नियत बांध देगा, अल्लाह ताला तेरे सीने को उसके रहमत से भर देंगे।
اور تیرے فکر کو بند کر دیں گے، بند کر دوں گا، تیرے فکر کو، تیرے تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے تو نہیں کھڑا ہوگا تو تیرے دل کے اندر ایسے ایسے باتیں بھر دے گا تو ان دنیا بھر کے دنیا کے طرف کتا بن کے نکل جائے گا، لیکن دنیا تمہارے ہاتھ تو نہیں لگے گی۔ دنیا ایک بڑی عورت ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ منگنی کی لیکن کسی کے ساتھ شادی نہیں کی، یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا فانی ہے، آخرت ہمیشہ باقی ہے۔ انسان کے جسم کو موت آتی ہے لیکن روح کو موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس روح کو ایک جگہ پر جمع رکھتا ہے، کل قیامت کے دن دوبارہ اس جسم کو زمین کو حکم دے گا، چھوڑ دے گی، اس جسم کے اندر روح ڈال دے گا اور تمہارا حساب کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے باریک بن باخبر ہے، ورنہ تو اس لیے اللہ کے واسطے تم اپنا عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کا فکر تو دل میں ڈال دے گا۔ 1 روپیہ آئے گا تو دوسرا روپیے کا پیچھے پڑ جائے گا، دوسرا روپیہ آئے گا تو تیسرا روپیے کے پیچھے پڑ جائے گا، اسی طریقہ دنیا بھر کے دنیا کا کتا بن کے آخری قبرستان میں پہنچ جائے گا، اور فکر وزائل نہیں ہوگا نہیں، اور اس کا فکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا رزق کتنا بھی دو پھر بھی ہرس نہیں مٹے گا، اس کا ہرس قبر کا مٹی بھر دے گی۔ روز مرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی، اس حدیث کو سمجھنے کی، کچھ باتیں میں نے قرآن کریم کی اور حدیثوں کی باتیں ملا کے سمجھانے کے طور پر بتلا دیا۔ اگر میرا یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ میری کوشش کو قبول فرمائے اور میری گناہ کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔